بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو اپنی خزانوں سے پورا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد اور شریر کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم 4 ایسے لوگوں کے بارے میں جانیں گے جو لوگ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ 4 ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر دین ہے۔ اسلام کے علاوہ تمام ادیان جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہیں۔ اسلام نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کو اگر کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کے آنا، صلہ رحمی کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تمام اعمال اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے اللہ رب العزت پر ایمان لانا، پھر صلہ رحمی کرنا اور پھر امر بالمعروف ہے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ ترین اعمال ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کون سے اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہیں، اور ان اعمال کی بدولت کون سے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک عمل ہے نماز کا ادا کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی محبوب عمل ہے، اور جو اس عمل کو کرے گا وہ عامل بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ہاں عمل کرنے والا پسندیدہ فرد بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے جب بھی نماز کا وقت ہو تو نماز کو ضرور ادا کیجیے۔ جو بھی بالغ مرد و خواتین ہیں ان کے اوپر نماز فرض ہے، تو اس کو ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ تمام وظائف جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں، تمام وظائف کی بنیاد بھی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، تو پھر ہمیں ان وظائف سے بھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہ معجم کبیر کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق والے یہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھنا، سوچنا، سمجھنا ہے کہ کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کو بھی اگر ہم اس عمل کے اوپر آ جائیں، اپنے اخلاق کو ہم درست کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 3 کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی شان کے مطابق اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ لوگوں میں سے پسندیدہ بندہ وہ ہے یا پسندیدہ فرد وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اعمال ہیں ان میں سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کو خوشی پہنچائے، اس کی کوئی پریشانی ہو اس کو دور کرے، اس کا قرضہ ادا کر کے یا اس کی بھوک کو دور کر کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے مسلمان بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، یہ مجھے پسند ہے اس سے کہ میں مسجد میں 2 مہینے کا اعتکاف کروں۔
یعنی کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرنا، اس کو نفع پہنچانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ 2 مہینے کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اور وہ اعتکاف مسجد نبوی کا اعتکاف ہے کہ جہاں پر ایک نماز ادا کرنے کے اوپر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس نے اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیا تو اللہ رب العزت اس کی ستر پوشی فرمائیں گے، اور جس نے اپنے غصے کو پی لیا، اگرچہ وہ چاہتا تو اس کے اوپر عمل کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سینے کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدمی عطا فرمائیں گے جس دن قدم ڈگمگائیں گے۔ اور بے شک بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے ایسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس دن ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا یا نفع پہنچانا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اب یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ نفع کے لیے ہمارے پاس مال کا ہونا یا دولت کا ہونا ضروری ہے، بلکہ نفع آپ کسی صورت میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی کو کوئی نفع کی بات بتا کر نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچا کر نفع پہنچا سکتے ہیں، اگر مال ہے تو مال کے ذریعے سے نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو آپ پورا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی نفع پہنچانا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ نفع پہنچائیں گے دوسروں کو آپ کی ذات سے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے بن جائیں گے۔ چوتھے نمبر کے اوپر اللہ کے پسندیدہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ تو جب تک انسان دائرہ توبہ میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت میں رہتا ہے، اگر وہ توبہ توڑ نہ دے تب تک وہ اللہ رب العزت کی محبوبیت میں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ چاروں چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ تو ان چاروں چیزوں کو ہم دیکھیں، سمجھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنی گزشتہ غلطیوں کے اوپر اللہ رب العزت کے حضور سچے دلوں سے توبہ کریں، اور آئندہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، اچھے اخلاق کو رکھنا، اور اپنی ہر غلطی کے اوپر اللہ رب العزت کے حضور دل سے توبہ کرنا۔ ناظرین اکرام، یہ 4 نشانیاں یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی نشانیاں ہیں، ان کو ضرور اپنے مطالعہ میں، اپنے علم میں رکھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔